وہ معصوم سکینہ کہنے تھی چچا دیکھ رہے ہو شمر ملعون میرے کانوں سے بہت سارے چھین رہا تھا۔ علی و شاعر کہتا ہے جب شمر ملعون کو اس پر بھی رحم نہ آیا تو ایک مرتبہ کہتی ہے شیر جب تُنے میرے گلے میں رسی باندھی ہے کہ کھینی کرتے اس لیے کہ شیر میرا گلا خشک ہے رسی کسی ہے لیکن شیر نے نہ سنا تو اس معصوم بچی نے بیوی رحمت سے کہا بھومی اماں اگر تمہیں شیر سے کہہ دو میرے گلے کی رسی کھینی کر دے کبھی سکینہ 70 سال کی کرتی تھی اے بھائیا اگر تم شیر سے کہیں گے میرے گلے کی رسی کھینی کرا دو لیکن کوئی سننے والا نہ تھا اشکیاں ظلم کھا رہے تھے۔ علی کو جب عباس کا نام سنا تو تاریخ نے بتایا اس شمر ملعون نے شہزادی زینب کے سر سے نوکے نیزہ سے چادر کو اتارا۔ علی کو سنو گے کیا کہہ کے اتارا اے زینب عباس میرا باوفا بھائی تھا تیری چادر کا محافظ تھا لے عباس کو بلا میں نے تیری چادر کو نوکے نیزہ سے اتار لیا۔ علی کو میرا دل کہتا ہے جب یہ آواز نظام مولی عباس کا لاشا تڑپنے لگا زینب نے لے کر روکیا اے بھائیا ارے تیرے جانے سے شمر ملعون کا لے گیا ہے لاش عباس تڑپنے لگی۔ عزیز و سکینہ نے رو رو کے کہنا شروع کیا۔ آزادار و شاعر کہتا ہے کہ سکینہ کیا کہتی ہے یہ سکینہ نے شمر سے کہا یہ سکینہ نے شمر سے کہا اب تو رحم کر مر چکے حسین اب تو رحم کر مر چکے حسین اے رسی ہے کسی خوشو ہے گلا رسی ہے کسی خوشو ہے گلا اب تو رحم کر مر چکے حسین یہ سکینہ نے شمر سے کہا بغض جن سے تھا اب کہاں ہے وہ بغض جن سے تھا اب کہاں ہے وہ تشنگی میں ہاں اے بے کفن ہے وہ تشنگی میں ہاں بے کفن ہے وہ بے کسوں کا کیوں باندھا ہے گلا یہ سکینہ نے شمر سے کہا اب تو رحم کر مر چکے حسین اب تو رحم کر مر چکے حسین۔ اچھا دارو شاعر کہتا ہے کہ جب بیوی سکینہ یہ عرض کر رہی تھی تو تاریخ نے بڑھ کے سہارا دیا عزیزو آپ کے گھر میں بھی 3-4 برس کی بچی ہوگی آپ ان کے ناز برداشت کرتے ہیں ہر ماں باپ ناز برداشت کرتے ہیں۔ عزیزو یہ شام غریبہ ہے بتا دوں یہ شام غریبہ کیسی گزری ہے۔ شام غریبہ میں کوئی ماں اپنے معصوم بچے کو جلدی سے دودھ نہیں پلاتی۔ میں نے مستورات سے سوال کیا اے شہزادی عزادارو تم اپنے بچے کو شام غریبہ میں دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ کہا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جب بچہ دودھ مانگتا ہے تب آپ کا سوری آ جاتا ہے ہم اصغر کی یاد میں پانی نہیں پلاتے۔ عزیزو تعلیم کہتی ہے کہ سکینہ منت کر رہی شمر ملعون نے ارے نازک نازک سے گالوں پہ تماچے مارنا شروع کیے۔ عزیزو شاعر کہتا ہے کہ بیوی سکینہ کی آنکھوں کی پتلیاں سرخ ہو گئی تھی گال نیلے ہو گئے تھے۔ عزیزو کامل میں آگ لگی راوی ہے وہ کہتا ہے جب میں نے اس بچی کو دیکھا تو میں اس کے قریب گیا اس نے کہا شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا
سے کہاں جا رہی ہو؟ کہا شیخ اگر تو مجھ پہ رحم کرنا ہی چاہتا ہے تو بس مجھے اتنا بتا دے نجف کون سا راستہ جاتا ہے؟ شیخ نے کہا بیوی ارے یہاں سے نجف کا راستہ بہت دور ہے، آج تم نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا شیخ زیادہ نہ پوچھ، میرے پاس وقت نہیں ہے، بس اتنا بتا دے نجف کا راستہ کتنی دور ہے؟ اس نے کہا بیوی تم نجف جا کے کیا کرو گی؟ عزیزو سنو گے 3 برس کی بچی کیا عرض کرتی ہے، کہتی ہے شیخ ارے تجھے پتا نہیں ہے ہمارے خیمے جلا دیے گئے، ہمارا اسباب لوٹا گیا، میرے بھیا کے نیچے سے بستر کھینچا گیا، پھوپھی کے سر سے چادر چھینی گئی، ایسے نجف میں میرا باپ میرا دادا علی رہتا ہے، میں اپنے دادا کو کیا کر کہوں گی اے حلال مشکلات علی، ارے ہم سے زیادہ مصیبت میں کون ہوگا، اے دادا ہماری مدد کرو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے اس وقت میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ارے بچی کے بیل سولے لا گئے۔ عزیز و شمر ملاؤن نے تمام مشکورات پہ ظلم اٹھائے، اللہ ذالک اللہ علی القوم الظالمین۔